بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آج 29 شوال ہے، یعنی کہ آج چاند دیکھا جائے گا ماہ ذی القعدہ کا۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ ذی القعدہ کے فضائل، مسائل اور رسومات اور منکرات کے بارے میں بات کروں گی، تاکہ آپ آج سے ہی اپنے ماہ ذی القعدہ کی تیاری شروع کر لیں، اور یہ میرا پہلا حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصے میں اس کی عبادات اور وظائف بھی بتاؤں گی۔ ماہ ذی القعدہ اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا 11واں قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذو القعدہ یا ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذو القعدہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ذو اور دوسرا قعدہ۔ ذو کا معنی اردو میں والے کے آتے ہیں، اور قعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں، جیسے ہم نماز میں تشہد میں کہتے ہیں کہ بیٹھنے کو، تو اسی طرح یہ بیٹھنے کے معنی میں لفظ آتا ہے عربی میں۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ دیتے تھے۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذو القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ رکھا گیا۔ اب آپ کے ساتھ اس کے کچھ فضائل بتاتی ہوں۔ نمبر 1، ذی القعدہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آئی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ایک اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اہتمام شریعت میں اب بھی باقی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: حج کے مہینے طے شدہ اور معلوم ہیں۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حج 3 ہیں، جن میں سے پہلا شوال، دوسرا ذی القعدہ اور تیسرا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عمر، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی یہی بات روایت کی گئی ہے، اور یہی اکثر تابعین کا قول ہے۔ یہ بات ماہ ذی القعدہ کی عظمت و فضیلت کو اور بڑھا دینے والی ہے کہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے، اور آج بھی اکثر لوگ اسی مہینے سے حج کی تیاریاں کرتے ہیں اور حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ نمبر 3، ماہ ذی القعدہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا، وہ 30 دن یہی ماہ ذی القعدہ اور 10 دن ماہ ذو الحجہ کے بنتے ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے
کلام فرمایا، تو وہ 1 مہینہ ذی-قعدہ کا بنتا ہے اور 10 دن ماہ ذی الحجہ کے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے ماہ ذی-قعدہ میں ادا کیے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عمرے ذی-قعدہ میں ادا کیے سوائے آخری عمرے کے، وہ حج کے مہینے میں کیا، البتہ اس کا احرام ذی-قعدہ میں باندھا تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ امام نودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رائج القول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سے 3 تو ذی-قعدہ میں آ جاتے ہیں، جبکہ 1 عمرہ بروز اتوار 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ماہ ذی-قعدہ میں ہوئی تھی اور احرام بھی آپ نے اسی مہینے میں باندھا تھا اور اس کے اعمال ذی الحجہ میں سر انجام دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عمرہ کے لیے کیوں خاص کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی-قعدہ میں یہ عمرے اس لیے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت سے واقف ہو جائے اور اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرہ کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کے جواز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے ذہنوں سے زمانہ جاہلیت کے اثرات پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے سے اگر حج کی تیاری ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے، وہاں پر تمام مناسک حج سیکھنا اور سمجھنا بھی۔ نمبر 5، ماہ ذی-قعدہ میں روزے رکھنا۔ ذی-قعدہ اور بقیہ اشہر حرم میں نفلی روزے رکھنا باعث فضیلت ہے۔ حبیبہ باہلیہ اپنی والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے۔ اسی مدت میں ان کی حالت اور حیت بدل گئی تھی۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہو؟ جواب دیا، میں باہلی ہوں جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا، جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو تم نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ پھر فرمایا، صبر کے مہینہ رمضان کے پورے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ہو سکے تو 3 روزہ نہیں تو 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ کیجیے کیونکہ میرے اندر اب طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کی طاقت میرے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی مہینوں میں صرف 3 ایام بیض کے روزے رکھو، اس سے زیادہ مت رکھو۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ حرمت والے مہینوں رمضان کے پورے رکھو اور حرمت والے مہینوں میں جتنے رکھ سکتے ہو رکھو، لیکن اس میں بھی روزے چھوڑو، اور باقی ہر مہینے میں اگر رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھ سکتے ہو۔ 3 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب اب سمجھ آ گیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے، جو بعد میں اس کی تحقیق ہوئی تو ایام بیض یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ جو بتائی جاتی ہے قمری مہینے کی، ان مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ اور حضور پاک سے تو کیا نام ہے کہ پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا ہر ہفتے کا روزہ بھی منقول ہے، لیکن انہوں نے اس کی وصیت نہیں فرمائی۔ باقی جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں زیادہ روزے رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ذی-قعدہ اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں کوئی بھی ایسا کام کرنا سخت گناہ ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔
امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے، ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ اپنا ذاتی تجربہ اور لوگوں کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جو نفلی روزے اور نفلی عبادات زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچاتے ہیں۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں 3 روزے رکھنا شروع کریں تو ہر لمحہ آپ کے دل میں یہی خیال ہوگا کہ یہ روزے میرے ضائع نہ جائیں۔ غیبت کرتے ہوئے بھی یہ روزے سامنے آ جائیں گے، کوئی بات ذہن میں، اور نفس پر قابو پانے میں بے انتہا مددگار ہوتے ہیں یہ نفلی روزے۔ جب بھی نفس کوئی ایسی بات سوچتا، کرتا یا سمجھتا ہے تو یہ روزے، نفلی عبادات، نفلی وظائف، یہ چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنا کیا ہے تو اب یہ نفس پر بھی قابو پا لیا جائے تاکہ اس کا ثواب حاصل ہو جائے، اور ایسا کرتے رہنے سے انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اور جس کا نفس قابو میں آ جائے تو یقیناً وہ اولیاء اللہ کی لسٹ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو نفلی روزوں کی بات کی جاتی ہے تاکہ ہم برائیوں سے صرف 1 مہینہ رمضان بچنے کی بجائے اپنے آپ کو ہمیشہ اسی حالت میں سمجھیں کہ ہم نے اس مہینے بھی روزے رکھنے ہیں، اس مہینے بھی نفل عبادات کرنی ہے، نفلی وظائف کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ باقی ایک بات یہ ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کو بہت سے لوگ پرانے زمانے میں اور آج بھی منحوس سمجھتے ہیں، اس کو خالی کا مہینہ بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، اور شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات بھی لوگ شوال میں نمٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ذوالقعدہ میں نہیں کرنے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی تاریخ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی جو ہے وہ نہ نحوست کی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی منحوس ہوتا ہے۔ اصل نحوست معصیت، گناہ کے اعمال ہیں، جو نحوست تبھی ہوگی جب گناہ ہوں گے، جب شریعت کے خلاف کام ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے کو نہ تو خالی کا مہینہ کہا جائے اور نہ ہی اس میں شادی بیاہ کو جو ہے وہ ممانعت یا کسی بھی کام کی ممانعت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصے میں جو اس ذوالقعدہ میں ایک نفل نماز بہت بہت مبارک نماز کا بتایا جاتا ہے اور وظائف کا بتایا جاتا ہے، اگلے پورشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، اور عالم اسلام خصوص طور پر فلسطین کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ہر مہینے سے آپ اسلامی ہر مہینے سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔